کوئی بھی ڈرامہ لکھنا ہو تو ڈرامہ لکھنے سے پہلے ایک پری ورک کرنا پڑتا ہے۔ پری ورک کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے ایک اسکیچ بناتے ہیں، اس کا ایک خاکہ بناتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک رف سا ایک اسکیچ ہوتا ہے، وہ بنانا پڑتا ہے۔ تو پری ورک کرنے کے لیے آپ کو جو چیزیں چاہیے، سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے جو ہے طے کرنا ہے وہ ہے ڈرامے کا مقصد۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ آپ کے ڈرامے کا مقصد کیا ہے۔ کیا آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے لکھ رہے ہیں، یا آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے لکھ رہے ہیں، یا آپ جیسے کہ ہوتا ہے کوئی سیاسی تنظیم ہوتی ہے تو وہ اپنے جو ان کا ایجنڈا ہوتا ہے یا جو ان کا مشن ہوتا ہے، وہ اس مشن کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ رائٹرز ہائر کرتے ہیں کہ جی ہمیں اپنے ایجنڈے کے حوالے سے ایک ڈرامہ لکھوانا ہے تاکہ لوگ ہمارے ایجنڈے سے واقف ہو سکیں۔ اسی طرح آپ خود اگر کچھ ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں تو آپ اس حوالے سے کچھ لکھتے ہیں۔ اسی طرح جو کمرشل رائٹرز ہوتے ہیں، جو لکھتے ہیں بزنس پرپز کے لیے، جو کسی پروڈکٹ کی تشہیر کرنے کے لیے لکھتے ہیں، تو ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ ڈرامہ لکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کسی پروڈکٹ کی تشہیر کے لیے لکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ کا کوئی جو بھی مقصد ہے، کوئی بھی مقصد ہے آپ کی تحریر کا، ڈرامے کا، وہ واضح ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ایک پیج لیں اور اس پہ لکھیں کہ آپ کے ڈرامے کا مقصد کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو چیز آپ نے لکھنی ہے وہ ہے کہانی۔ کہانی جو آپ کے مقصد کو پورا کرے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا مقصد انٹرٹینمنٹ ہے تو کہانی اس حساب سے بنائیے کہ جس سے جو ہے وہ سننے والے یا پڑھنے والے یا دیکھنے والے جو ہیں وہ اس سے واقعی لطف اندوز ہو سکے، واقعی اس سے مزہ حاصل کر سکے۔ تو اگر آپ کا مقصد تھا سیاسی تنظیم کا ایجنڈا تو آپ کی کہانی بالکل ویسی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا مقصد ہے ایجوکیٹ کرنا لوگوں کو، جو ہے سوسائٹی میں جو برائیاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے آپ وہ لکھیں۔ اگر آپ کا مقصد ہے کہ جی مثال کے طور پر جیسے سبق آموز کہانیاں ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں کو جھوٹ کے نقصانات کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے بھی، آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے، تو یہ آپ ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں، ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں، اس حوالے سے آپ اپنی کہانی تحریر کیجئے جو آپ کے مقاصد کو حل کرے، آپ کے مقاصد کو پورا کرے۔ تیسرے نمبر پر ہے کردار۔ اب آپ نے کردار، صاف ظاہر ہے ایک کہانی کرداروں کے بغیر نہیں ہو سکتی، تو آپ نے تحریر میں لکھنا ہے، آپ کے کرداروں کی فہرست آپ بنائیں۔ مثال ہے آپ کی کہانی کے 5 کردار ہیں، یا 4 کردار ہے، یا 2 کردار ہے، یا 8 کردار ہے، یا 10 کردار ہے، جتنے بھی ہیں۔ عموماً جو ہے وہ 2 بڑے کردار ہوتے ہیں ہر کہانی میں، ایک ہیرو کا کردار ہوتا ہے اور ایک ولن کا کردار ہوتا ہے۔ باقی جو ہے وہ سپورٹنگ کریکٹرز ہوتے ہیں جو ہیرو کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کریکٹرز ہوتے ہیں وہ ولن کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کرداروں کے نام لکھیں، ہر نام کے ساتھ آپ یہ بھی لکھیں کہ اس کا رول کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی کہانی کا ایک کریکٹر ہے، اس کا نام علی ہے، تو علی لکھیں، یہ آپ نے نام دیا ہے اس کو علی، اور ساتھ میں لکھیں کہ یہ کہانی کا ہیرو ہے، اور تھوڑی سی اس کی ڈسکرپشن لکھ دیں کہ اس کا ڈرامے میں کردار کیا ہے، کہانی میں اس کا کیا رول ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو آپ نے لکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کہانی کو سینز میں تقسیم کرنا۔ کہانی آپ نے لکھ لی، کریکٹرز آپ نے بنا لیے۔ اب چونکہ ڈرامہ میں خالی کہانی تو نہیں نہ چلتی، اب اس میں آپ کو پتہ ہے کہ سینز لکھنے پڑتے ہیں، اس میں ڈائلاگز آتے ہیں، یہ ساری چیزیں اب آپ نے طے کرنی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کہانی لکھی ہے اور ایک لو سٹوری ہے، تو اس میں اس کی ہم نے سینز بنانے ہیں۔ تو جیسے کہ سین نمبر 1، اب میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ سین نمبر 1 ہیرو اور ہیروین اپنی شادی کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ سین نمبر 2 ہیرو اپنے والدین سے اپنی پسندیدہ لڑکی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ سین نمبر 3 میں آپ لکھتے ہیں کہ ہیرو کے والدین ہیروین کے گھر رشتے کے لیے جاتے ہیں، اور ہیروین کے والدین یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نے بیٹی کی منگنی پہلے سے کی ہوئی ہے۔ سین نمبر 4 ہیروین اپنے والدین سے اپنی منگنی چھپانے کی وجہ پوچھتی ہے۔ تو یہ اس طرح مطلب آپ پھر آگے سین نمبر 5 میں سٹوری آگے لے جائیں، پھر سین نمبر 6 میں
اب فرض کیجئے مثال کے طور پر آپ کی یہ کہانی جو ہے یہ 50 سینز پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی یہ 40-50 سینز تک چلے جاتے ہیں، 40 سینز، 45 سینز، 50 سینز، فرض کیجئے 50 سینز تک آپ کی کہانی چلی گئی کہ آپ نے اپنی ساری سٹوری کو 50 سینز میں ڈیوائیڈ کر دیا، تقسیم کر دیا، اور وہ آپ نے لکھ دیا جس طرح میں نے یہاں پہ لکھا ہے۔ یہ ڈیٹیل نہیں لکھی، بس یہ لکھا ہے کہ سین نمبر 1 میں یہ ہونا ہے، سین نمبر 2 میں یہ ہونا ہے، سین نمبر 3 میں یہ ہونا ہے۔ اور اس کے بعد یہ چوتھا پوائنٹ تھا۔ 5واں پوائنٹ ہے جی ڈرامے کا عنوان، یعنی ڈرامے کا ٹائٹل۔ ڈرامے کا ٹائٹل عموماً لوگ پہلے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، لیکن میں اینڈ پہ کیوں رکھ رہا ہوں اس کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ جب ٹائٹل پہلے سوچ لیتے ہیں تو کہانی لکھتے ہوئے آپ کو اس ٹائٹل کے اکارڈنگ چلنا پڑتا ہے۔ آپ کو کہانی میں سے بہت ساری چیزیں اسکپ کرنی پڑتی ہیں کیونکہ وہ آپ کے ٹائٹل کے اکارڈنگ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو جب آپ کے سامنے کوئی ٹائٹل نہیں ہوتا، آپ کے سامنے جسٹ سٹوری ہوتی ہے، آپ اس کو لکھتے ہیں، تو آپ اپنا مینٹلی طور پہ فری ہو کے لکھتے ہیں، جو بھی آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہوتا ہے وہ آپ لکھ دیتے ہیں۔ اس میں آپ ٹائٹل بعد میں طے کرتے ہیں کہ بھئی اس کہانی کا انجام یہ تھا، لہٰذا اس کا ٹائٹل یہ ہونا چاہیے۔ تو ٹائٹل جو ہے وہ 5ویں نمبر پہ ہے۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ آپ کا پری ورک ہے، یعنی پہلے آپ نے پیجز لینے ہیں، رجسٹر لینا ہے، اور اس پہ آپ نے ڈرامہ لکھنے سے پہلے یہ 5 چیزیں آپ نے لکھ لینی ہیں۔ پہلے نمبر پہ لکھنا ہے ڈرامے کا مقصد کیا ہے، دوسرے نمبر پہ کہانی لکھیں، تیسرے نمبر پہ کرداروں کے نام اور ان کی تفصیل، مختصر تفصیل، چوتھے نمبر پہ سینز لکھیں، اپنی کہانی کو سینز میں تقسیم کر کے ڈیوائیڈ کر کے لکھیں، اور 5ویں نمبر پہ ٹائٹل طے کریں کہ جی اس کا ٹائٹل یہ ہوگا۔ اب ڈرامہ لکھنا شروع کریں۔ اب یہ آپ کا پری ورک تھا، آپ کا ایک اسٹرکچر تھا، آپ کا ایک فریم ورک تھا جو آپ نے مکمل کر لیا ہے۔ اب ڈرامہ لکھنا شروع کرنا ہے تو کیسے شروع کریں؟ سب سے پہلے ایک رجسٹر لیں، اس کے جو سر ورک ہے، اس کا جو پہلا پیج ہے، اس پہ آپ ڈرامے کا عنوان لکھیں، نیچے آپ اپنا نام لکھیں کہ تحریر فلاں صاحب، جو بھی آپ کا نام ہے وہ لکھیں۔ اس کے بعد اگلے پیج پہ جائیں، اگلے پیج پہ آپ 1 لائنر لکھیں۔ 1 لائنر کیا ہوتا ہے؟ 1 لائنر کہانی کا خلاصہ ہوتا ہے، ڈرامے کا خلاصہ۔ ڈرامے کا خلاصہ لکھیں، یہ آپ 1 پیج پہ لکھیں، 2 پہ لکھیں، 3 پہ لکھیں، 4 پہ لکھیں، جتنی آپ کی لمبی کہانی ہے اسی حساب سے آپ کا خلاصہ ہوگا، وہ 1 لائنر ہوتا ہے، وہ لکھیں۔ اس کے بعد آپ پہلا سین لیں۔ اب ہر سین میں آپ نے چند چیزیں لکھنی ہیں۔ ہر سین میں سب سے پہلے آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ سین جو ہے یہ کس مقام پہ ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم نے پہلا سین لیا تھا کہ ہیرو اور ہیروئن اپنی شادی کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ اب اس میں ہم نے صرف یہ لیا ہے کہ ہیرو اور ہیروئن 2 کریکٹر ہیں، اس میں ہم نے کریکٹر ڈیسائیڈ کیے۔ تو سین لکھتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس سین میں کریکٹرز کتنے انوالو ہو رہے ہیں۔ آپ کی سٹوری کے تو 10-12 کریکٹر ہیں، لیکن 10-12 کریکٹر ایک ہی سین میں تو نہیں آ سکتے نا۔ تو یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کے اس سین میں، پہلے سین میں کتنے کریکٹر تھے۔ تو 2 کریکٹر تھے، 2 کریکٹروں کے نام لکھ لیں، 2 کرداروں کے نام۔ اب اس کے بعد اب آپ یہ لکھیں کہ مقام کون سا ہے۔ اب وہ صاف ظاہر ہے وہ لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو یا تو کسی پارک میں بیٹھے ہوں گے، یا کسی کیفے میں بیٹھے ہوں گے، کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوں گے، تو ایسی ہی کوئی جگہ ہوگی۔ تو وہ لکھیں کہ جناب مقام جو ہے وہ ریسٹورنٹ ہے، یا اگر وہ اسٹوڈنٹس ہیں تو لکھ دیجئے کہ جناب کینٹین میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ وقت لکھیں کہ جی دن کا وقت ہے، شام کا ہے، دوپہر کا ہے، کون سا ٹائم ہے جس ٹائم میں وہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، وہ ٹائم لکھیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ لاسٹ پہ آپ مکالمے لکھیں، ڈائلاگز لکھیں، یعنی ہر سین میں آپ نے مقام لکھنا ہے کہ یہ سین جو ہے یہ کس پلیس پہ واقع ہو رہا ہے، لوکیشن کیا ہے، ٹائم لکھنا ہے، ڈے ہے یا نائٹ ہے، اور کریکٹرز کے نام لکھنے ہیں کہ یہ کردار اس میں انوالو ہو رہے ہیں، اور ڈائلاگز آپ نے لکھنے ہیں، مکالمے آپ نے لکھنے ہیں۔ تو ڈرامہ لکھنے سے پہلے آپ کو مکالمہ نگاری جو ہے وہ آنی چاہیے۔ مکالمے لکھیں، تو یہ ایک سین آپ نے لکھ لیا، اب وہ سین وائنڈ اپ کریں، اب دوسرا سین لکھیں، وہ مکمل کریں، پھر تیسرا سین لکھیں، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر چھٹا، پھر 7واں، اور اس طرح سے آپ اپنی ساری جو بھی آپ کی سٹوری تھی، اس کے جو آپ نے سینز بنائے تھے، وہ سارے ڈیٹیل کے ساتھ آپ ایک ایک سین لکھ کے اپنا ڈرامہ جو ہے وہ مکمل کریں، اور یہاں آپ کا ڈرامہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔
اب اس سے اگلا سٹیپ جو ہے، اب آپ نے اسے کمپوز کروانا ہے۔ اگر آپ خود کمپوز کر سکتے ہیں کمپیوٹر پہ، لیپ ٹاپ پہ یا موبائل پہ، جیسے بھی، تو آپ خود کمپوز کریں یا کسی سے کمپوز کروائیں۔ کمپوز کروانے کے بعد اب 2-3 راستے ہیں۔ یا تو آپ اسے پرنٹ نکلوائیں ہارڈ فارم میں، کتابی شکل میں، آپ اس کا جو ہے وہ پرنٹ نکلوا کے جلدیں بنوائیں، 500 جلدیں، 400 جلدیں، 300 یا 1000، جتنے بھی آپ پیسے خرچ کر سکتے ہیں، آپ جلدیں بنوائیں، نکالیں، اس کا پرنٹ نکالیں اور اس کی ہارڈ فارم میں کاپیاں سارے نکال کے اس کے بعد اس کی مارکیٹنگ کر کے اس کو بیچیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سافٹ فارم میں ہی، پی ڈی ایف فارمیٹ میں ہی آپ جو ہے وہ بیچ سکتے ہیں، جیسے کہ امیزون وغیرہ پہ، کنڈل وغیرہ پہ، یا اپنی ویب سائٹ ہے تو اپنی ویب سائٹ پہ بیچیں، یا مارکیٹنگ کر کے کسی نہ کسی طریقے سے آپ سافٹ فارم میں بیچ سکتے ہیں تو وہ بیچیں آپ۔ تیسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ڈرامہ ہے وہ کسی چینل پہ جو ہے وہ چلایا جائے، اب ضروری نہیں ہے کہ وہ چینل جو ہے وہ کوئی ٹیلی ویژن کا چینل ہو، یوٹیوب کا چینل بھی ہو سکتا ہے، فیس بک کا کوئی جو ہے وہ ہو سکتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ فیس بک پیج، وہ بھی ایک چینل کے طرح ہی کام کر رہا ہوتا ہے، یا انسٹاگرام ہے اس پہ، تو کسی نہ کسی چینل پہ آپ چلوانا چاہتے ہیں اپنا ڈرامہ، تو اس کے لیے آپ کو، جیسے میں نے پہلے کہا کہ سارا آپ نے لکھ لیا، لکھنے کے بعد آپ نے پرنٹ نکال لینے ہیں، پرنٹ نکالنے کے بعد اب آپ اپنا سکرپٹ، اپنی جو بھی آپ کی سٹوری تھی وہ سارے اٹھائیں، کسی پروڈیوسر کے پاس جائیں اور ڈائریکٹر کے پاس۔ سب سے پہلے تو آپ پروڈیوسر کے پاس جائیں اور اسے آپ اپنا کسی پروڈیوسر سے رابطہ کریں، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ کسی چینل کا ہو سکتا ہے، ٹیلی ویژن چینل کا ہو سکتا ہے، یا کسی یوٹیوب چینل کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اونر ہو سکتا ہے، جس کا یوٹیوب چینل چل رہا ہو، آپ اس کے پاس چلے جائیں، اپنا سکرپٹ دکھائیں اور کہیں کہ جی یہ میری سٹوری ہے، یہ میں نے سارا لکھ رکھا ہے، تو آپ جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر کام ہو، اس کو جو ہے وہ باقاعدہ پرفارم کیا جائے، باقاعدہ ریکارڈ کیا جائے اور باقاعدہ اس کو چلایا جائے ویڈیو فارمیٹ میں، تو آپ اس طریقے سے کسی پروڈیوسر یا ڈائریکٹر سے رابطہ کر لیں، اور اگر ان کو آپ کی کہانی پسند آتی ہے، آپ کا ڈرامہ پسند آتا ہے، آپ کا سکرپٹ پسند آتا ہے، تو اور وہ راضی ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ویل اینڈ گڈ ہے، آپ اس طریقے سے اپنا ڈرامہ جو ہے وہ آگے کسی چینل پہ چلوا بھی سکتے ہیں۔ سامعین، جس طرح کھانے کا مزہ اس کے ذائقے میں ہوتا ہے، اسی طرح ہر ڈرامے کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، یا تحریر میں بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی تحریر میں ذائقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے ڈرامے میں ایک اچھا ٹیسٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اچھا ذائقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت آپ کی سکرین پہ میرا کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ لکھا ہوا آ رہا ہے، آپ اس کانٹیکٹ نمبر پہ بذریعہ واٹس ایپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ اپنی تحریر میں کیسے جو ہے وہ ذائقہ پیدا کر سکتے ہیں، یعنی آپ اپنا ڈرامہ جو ہے، کیونکہ ڈرامہ تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے، لیکن ڈرامہ نگاری میں نام پیدا کرنے کے لیے ایک یونیک کوالٹی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور وہی آپ کا ٹیسٹ ہے، وہی آپ کا ذائقہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم پرانے رائٹرز کی بات کریں، اگر ہم بات کرتے ہیں حسینہ معین کی، تو حسینہ معین کے ڈراموں کا ایک ذائقہ آپ کے مائنڈ میں آ جائے گا، ایک ٹیسٹ آپ کے مائنڈ میں آ جائے گا۔ آپ شیکسپیئر کی بات کریں، اس کا ایک ٹیسٹ آپ کے مائنڈ میں آتا ہے، تو آپ منو بھائی کی بات کریں، ان کا ایک ٹیسٹ آپ کے مائنڈ میں آ جاتا ہے۔ آپ اسی طرح جتنے بھی رائٹرز ہیں بڑے بڑے، آپ ان کی بات کریں تو ہر رائٹر کا ایک یونیک سٹائل تھا، اور وہی اس کا جو ہے وہ ایک پہچان بنتا ہے، تو پہچان بنتی ہے۔ تو آپ اگر اپنی تحریر میں ذائقہ لانا چاہتے ہیں اور اپنی تحریر کو ذائقے دار بنانا چاہتے ہیں، اپنے ڈرامے کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، تو آپ رابطہ کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ مکمل کوآپریٹ کیا جائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔